فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ دیکھو حاصل اس وجہ اول کا یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جن کو یہ کمزور، رذیل، ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرما دے جاتا ہے اور ان کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ رحمت کر دیتا ہے۔ اور جو متکبر ہوتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے ان کو ہی ہدایت دینی تھی، ہم نہیں مانتے، تو یہ ضد میں آ جاتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو یہ ان کے نہ ماننے کی وجہ ہے۔ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ان پر ہی اللہ نے رحم کرنا تھا، اللہ نے ان کو ہی ہدایت دینی تھی، یہ تو کمی کمین لوگ ہیں۔ فرمایا نہ، تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کمی کمین تمہارے نزدیک ہیں، ہمارے نزدیک نہیں۔ اللہ کے نزدیک جو عاجزی کرتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، وہ ہدایت والا ہوتا ہے، اور جو شیطان کی طرح تکبر کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے، رامبہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آتے ہیں تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پس تو کہہ تمہارے اوپر سلام ہے۔ پہلے کہا تھا ان کو دور نہیں کرنا، اب کہا صرف دور نہیں کرنا، پاس بٹھانا ہے اور سلامتی بھی بھیجنی ہے، سلام بھی دینا ہے ان کو، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا بھی کرنی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، لکھ لی ہے تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رحمت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ رحمت کرے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ وہ جس نے عمل کیے تم میں سے برے، نادانی سے، غلط کام کر لیا جہالت نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ قبول کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اپنے آپ کو درست بھی کر لیا، بس بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ، عدم تسلیم کی وجہ ثانی، لکھو اس کے نیچے، قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو دیا ہے، کل سے جس کے پاس قلم نہ ہوا نا تو میں اس کو کہوں گا جا کے پہلے قلم لے کر آئے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، کیا فائدہ پڑھنے کا، سوال تو بڑے کرتے ہو، نہ لکھتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، بس سوال کرتے ہو۔ ہاں جی، لکھو عدم تسلیم کی وجہ ثانی۔ ہاں جی لکھ لیا جی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتیں، اور تاکہ کھل جائے ان پر طریقہ مجرمین کا۔ یہ تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 162 پر یہ ہے کہ اس معنی سے کہ تشبیہ مقصود نہیں، یہ میں حاشیہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، بلکہ مقصود تشبیہ کا لازم کنائی یا حجازی ہے، یعنی تحقیق اور تقرر۔ معنی یہ ہے کہ اتنا عجیب قسم کا آزمانا ہم نے آزمایا۔ معنی کیا ہوگا؟ اتنا
عجیب قسم کا آزمانا ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ساتھ، چنانچہ جو دنیا میں آخر سمجھے جاتے ہیں ان کو دین میں مقدم کر دیا، جو دنیا میں آخر سمجھے جاتے ہیں ان کو دین میں مقدم کر دیا۔ یہ بہت بڑا امر ہے جو ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی ساری؟ یہ سارا حاشیہ بھی پڑھ دیا ہے۔ اسی طرح تفصیل بیان کرتے ہیں آیتوں کی، اور تاکہ کھل جائے طریقہ مجرموں کا۔ قل انی نہیتو، ثمرہ ادلہ سابقہ لکھو جی اس کے نیچے ذرا، ثمرہ ادلہ سابقہ، ثمرہ ادلہ سابقہ و طریقہ تبلیغ سادس و عبدالسلام ادھر آؤ، و طریقہ تبلیغ سادس، و طریقہ تبلیغ سادس یا نمبر 6، نیز اشارہ بسوئے دلیل وحی، نیز اشارہ بسوئے دلیل وحی، اب ساری بات میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ ثمرہ ادلہ سابقہ و طریقہ تبلیغ سادس نمبر یعنی نمبر 6، نیز اشارہ بسوئے دلیل وحی، یہ پہلے جو دلائل دیے ہیں ان پر ثمرہ بھی ہے، چھٹا نمبر طریقہ ہے تبلیغ کا، اور دلیل وحی کی طرف اشارہ بھی ہے۔ قل انی نہیتو، تو کہہ مجھ کو روکا گیا ہے، تو کہہ مجھ کو روکا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ تو یہ بات سمجھا بھی کہ مجھے روکا گیا ہے، تو یہ تبلیغ کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک بندہ نہیں مانتا، اس کو کہے بھئی ٹھیک ہے، تو نہیں مانتا، مجھے تو میرے رب نے روکا ہے کہ میں غیر اللہ کی بندگی نہیں کروں گا۔ تو پہلے جو دلائل ہو گئے ان پر ثمرہ بھی آ گیا، طریقہ تبلیغ بھی آ گیا، طریقہ تبلیغ بھی آ گیا نا، سمجھانے کا طریقہ۔ جے تو نہیں مانتا کہ نہ من، مجھے جب اللہ نے قرآن میں روک دیا ہے تو میں تو اللہ کے سوا کسی کو پکاروں گا نہیں۔ اور جب یہ کہا کہ مجھے روکا گیا ہے تو اللہ نے کس طرح روکا پیغمبر کو؟ بولو، اللہ تعالیٰ پیغمبر کے اوپر کیا بھیجتا ہے؟ وحی بھیجتا ہے نا، اتنی بات تو سمجھ جاؤ عزیزو، تو وحی کے ذریعے اللہ نے روکا نا، تو یہ دلیل وحی کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ تینوں چیزیں سمجھ لگ گئی جی، سابقہ دلائل پر ثمرہ بھی، چھٹا نمبر طریقہ تبلیغ بھی آ گیا، اور دلیل وحی، کیونکہ وحی کر کے روکا ہے اس کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، طریقہ تبلیغ سابع یا نمبر 7 لکھ دو، طریقہ تبلیغ سابع، طریقہ تبلیغ سابع۔ قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، تو کہہ میں تابع داری نہیں کرتا تمہاری خواہش کی، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، تحقیق میں بہک جاؤں گا اس وقت اور نہ میں ہوں گا راہ پانے والا۔ یعنی تمہاری خواہشات کی میں تابع داری نہیں کرتا، یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن مجید سے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس طرح کرو نا
ہماری مرضی کے مطابق مسئلے کے اندر نرمی کر دو. نرمی اس طرح کرو جو ہمارے معبود ہیں ان کی بستی نہ کرو، ان کی بستی نہ کرو، اور جو ہماری مرضی کے مطابق ہے نا، ہماری خواہش کے مطابق ہے، وہ آیات رہنے دو، ہم مان لیں گے. جو ہمیں سخت لگتی ہیں نا وہ بیان نہ کرو. فرمایا میں تمہاری خواہش کی تابع داری نہیں کرتا، اگر میں نے تمہاری خواہش کی تابع داری کی تو پھر تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ پانے والوں سے نہیں ہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی، طریقہ تبلیغ سامن، طریقہ تبلیغ سامن. یعنی نمبر 8. تو یہ 8 طریقے تبلیغ کے کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبت بہ، تو کہہ میں واضح دلیل پر ہوں جو میرے رب نے مجھ کو دی اور تم نے اس کو جھٹلا دیا. تو جب میرے رب کی طرف سے مجھے واضح دلیل مل چکی ہے تو میں تو وہی بیان کروں گا نا، میں تو وہی بیان کروں گا. تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو. کہتے تھے ٹھیک ہے اگر ہم نہیں مان رہے نا تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، پھر عذاب کیوں نہیں آتا. تو ان کو کہہ دے کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، میرا کام تبلیغ کرنا تھا وہ میں نے کر دی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کے ساتھ بیان کرتا ہے اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، پھر فیصلہ ہو جاتا میرے اور میرے کو وہ چیز نہیں عذاب. جتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے نا، اگر میرے پاس اختیار ہوتا نا تو پھر میں لے آؤں عذاب، تو میرے تواڈے درمیان کی ہو جاتا فیصلہ ہو جاتا. تو میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاتا ہے ظالموں کو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، دلیل عقلی سامن، دلیل عقلی سامن یا نمبر 8. تیمور بات سنو، ادھر سے نا وہ جو جوس کا وہ ایک بڑا ڈبہ نہیں ہوتا بڑا، اور باغ حسین کو گلاس دے 2-3، اللہ کے حضرت کے لیے بھی وہ لڑکے کو بھی پلا دو، مجھے بھی رکھ دو. ٹھیک ہے کتنے کا ڈبہ آتا ہے وہ بڑا نیسلے کا مینگو کا؟ میرے خیال میں 120 روپے کا شاید آتا ہے. اور پیسے لے جاؤ، 150 لے جاؤ. چلو اور پھر نا قاری صاحب کو کہنا کہ وہ گھر سے شیشے کے گلاس منگا دیں یا باغ حسین کو کہنا. چلو جی اچھا جی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس خزانے غیب کے نہیں جانتا اس کو مگر وہی. اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں. تو یہ دلیل عقلی ہو گئی. جب غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، تو پھر بندگی کے لائق بھی اللہ ہی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے. خشکی کے اندر خشک زمین پر صحرا ہے یا جنگل ہے، اور جو دریا ہیں سمندر ہیں نہریں ہیں، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ
زمین کے اندھیروں میں وہ بھی نہیں اگتا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، نہ کوئی پتا گرتا ہے مگر اس کو پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی دانہ زمین سے اگتا ہے مگر اس اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور کوئی تر چیز کوئی خشک چیز جو بھی دنیا میں ہے سب فی کتاب مبین کھلی کتاب میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہے، وہ کتاب اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ دلیل عقلی تاسع یعنی نمبر 9، دلیل عقلی تاسع یعنی نمبر 9، جلدی کرو یار۔ اور وہی ہے جو تم کو قبضے میں لے لیتا ہے رات کو۔ رات کو جب بندہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، جسم بھی موجود، روح بھی موجود، لیکن بندے کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ خواب کے اندر اگر بندہ چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے گا؟ بولو نہیں۔ خواب کے اندر اگر نماز پڑھے ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، بندے کو خوابیں آتی رہتی ہیں لیکن ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رات کو بندے کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو تمہیں اس بات سے سمجھ نہیں آتی ہے کہ روح بھی موجود ہے، جسم بھی موجود ہے، تو کر کچھ سکتا نہیں، تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اگر بندہ انسان خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ کتب ہو، خواہ وہ ابدال ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ رات کو اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو اس کو اپنے آپ کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا، تو کسی اور کا پتہ کیسے ہوگا؟ تو تیری عقل سمجھ نہیں تیری بھی ہوندی۔ اچھا جی، وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو تم نے دن میں کیا، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے تم کو اس میں۔ یہاں پر اٹھا کھڑا کرنا جو ہے نا، ادھر آ کیا ہو گیا، کیوں درمیان میں بیٹھا، ادھر بیٹھ جاؤ بس۔ اچھا جی، یعنی صبح کو پھر تمہاری نیند سے تم کو بیدار کر دیتا ہے، رات کو قبضے میں لے لیتا ہے پھر اٹھا دیتا ہے، اور اگر کسی کا وقت مقرر ہو جائے رات کو سوتے میں ہی تو سوتے میں وقت آ جاتا ہے، جس کا رات کو نہیں ہے پھر اٹھا کھڑا کرتا تم کو اس میں، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ لے جائے اس کو ایک وقت مقرر تک، یعنی ابھی اس پر موت نہیں آنی تھی نا، اس لیے رات کے بعد پھر بندہ اٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر خبر دے گا تم کو اس بات کی جو تم کرتے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، دلیل عقلی عاشر، دلیل عقلی نمبر 10، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے، اور وہی غالب ہے، دلیل عقلی نمبر 10۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جلدی لکھ لیا کرو۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ تو یہ دلیل عقلی ہو گئی کہ جب اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اللہ اس کے اوپر نگہبان بھیجتا ہے، بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی ہی کرنی چاہیے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت،
حتیٰ کہ جب آئے تمہارے پاس موت، توفت ہو رسولنا، کھینچ لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی اس کی جان، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، جو وقت آ جاتا ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ حضرت والد صاحب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ یہاں پہ یہ معنی کرتے تھے توفت ہو رسولنا، کھینچ لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے۔ تو یہ جو رسولنا ہے یہ کیا ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے؟ یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ لائے نا، تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جمع کا صیغہ، اس میں اشارہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے بہت ہیں، صرف ایک اسرائیل نہیں ہے۔ تو پھر اسرائیل کو کیوں کہا جاتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ؟ کیونکہ وہ ان کا سردار ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ سردار ہے، اور آگے وہ سارا کام فرشتوں سے کرواتا ہے، اس لیے باقی سارے فرشتوں کی نسبت بھی اسرائیل کی طرف ہی، کیونکہ کم کران والا جو وہ ہے اس کی طرف کر دی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ہائے ہائے جو سچا ہے، الا لہ الحکم، خبردار سن لو اس کا حکم، خبردار اسی کا حکم ہے، سن لو اسی کا حکم ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلدی ہے حساب لینے والا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ، دلیل عقلی ہادی اشر، ہادی ہے حلوے والی، حلوہ یاد آ گیا نا، یا نمبر 11 لکھ دو، لے آؤ نا اپنی باہر سے جا کے لے آؤ نا، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ دلیل عقلی ہادی اشر، 11ویں دلیل۔ اچھا جی، اس کے آگے لکھو علی سبیل الاعتراف من الخصم، علی سبیل الاعتراف من الخصم، ہاں جی، علی سبیل الاعتراف من الخصم کیا ہوتا ہے؟ میں وہ چیز نہیں پوچھتا جو پہلے بتاتا نہیں، ایسے ہی ہے، وہ پوچھتا ہوں جو پہلے میں نے بتائی ہوئی ہے۔ اب ذرا بتاؤ نا جی، علی سبیل الاعتراف من الخصم کا کیا معنی ہے؟ شاباش، چلو شکر ہے، ہون کچھ جڑا نا الحمدللہ سمجھ لگن لگ پئی ہے، ہون توجہ ہو گئی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جھگڑے کے وقت مخالف کو چپ کرا دینا، جھگڑے کے وقت مخالف کو چپ کرا دینا، مناظرے کے وقت، بحث کے اندر۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو کہہ کون بچائے گا مجھے، کل کون بچاتا ہے تم کو، کون بچاتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور دریا کے اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تدعونہ تضرعا وخفیہ، پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور عاجزی سے۔ تو فرمایا کون بچاتا ہے تم کو جب تم گھیر لیے جاتے ہو خشکی کی کسی جگہ پر یا دریا میں، کون بچاتا ہے؟ جب پھنس جاتے ہو نا اس وقت پکارتے ہو اسی کو گڑ گڑا کر اور عاجزیاں کر کے، اور کیا کہتے ہو؟ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر بچائے گا ہم کو اس کے البتہ ہوں گے ہم شکر کرنے والے۔ دیکھو بھائی، مدینہ
منورہ کے اندر جس وقت اسلام خوب پھیل گیا نا، تو اب کافروں کو اپنی فکر پڑ گئی کہ اب یہاں پہ ہمارا رہنا بڑا مشکل ہے، تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، دریا کا سفر کیا، کشتی میں بیٹھے، ہوا کشتی کے موافق تھی، کشتی چل سکتی تھی۔ ان کشتی میں بیٹھنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، ٹھیک ہے، ابو جہل کا بیٹا بھی تھا۔ جب تھوڑی سی کشتی چلی، تند ہوا آئی اور کشتی ڈولنے لگی، تو یہ کافر کہنے لگے یا اللہ بچا، یا اللہ بچا۔ ابو جہل کا بیٹا کہتا ہے یا لات، یا منات، یا عزا، یا حبل۔ کہنے لگے اوے اللہ دے بندے چپ کر، ہوئے خود بھی ڈوبتا ہے، ہمیں بھی ڈبونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں خداؤں کو تو پکار رہا ہوں کہ ہماری مدد کو آئیں، ہمیں بچائیں۔ کہنے لگے کہ دریا میں، سمندر میں اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس نے یہ بات دل میں رکھی، تو اس نے بھی کہا یا اللہ بچا۔ تو دوا ختم ہو گئی، اس نے کہا کشتی واپس کرو اور مجھے ساحل پہ اتار دو۔ کشتی واپس آئی اور اس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان بھر دیا، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیارے پیغمبر کا صحابی بن گیا۔ اور پھر وہ یہ کہتا تھا کہ میری نسبت میرے باپ ابو جہل کی طرف نہ کیا کرو۔ تو نسبت تو باپ کی طرف ہی ہوتی ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر اس کو اسلام کا بیٹا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اسلام کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ ابو جہل کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، بیٹے کو ہو گئی، اس کی عقل کے اندر یہ بات آ گئی نا عقل کے اندر، تو پھر یہ دلیل عقلی ہو گئی نا۔ اچھا جی، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، تو کہہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے تم کو اس سے اور ہر بڑی بلا سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ قل هو الکافر، اس کے نیچے لکھو جی تخویف دنیاوی۔ تخویف دنیاوی، قل هو القادر، تو کہہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا لڑا دے تم کو ایک فریق سے اور چھکائے بعض کو لڑائی بعض کی۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتیں تاکہ وہ ہوں سمجھنے والے۔ دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس پر غالب ہے، اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ یا تمہارے اوپر سے عذاب آ جائے، جس طرح کئی قوموں پر آیا، پتھر برسائے گئے، طوفان، اندھیریاں آئیں، یا زمین کے نیچے سے آ جائے، جس طرح کئی قوموں کو زمین کے نیچے سے اکھاڑ دیا گیا، زلزلے آ گئے، زمین شک ہوئی۔ یا تیسری صورت، لڑا دے تم کو کسی فریق سے، لڑا دے تم کو کسی فریق سے، اور بعض کو لڑا دے بعض سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو
دو عذاب ہے نا، آسمان کے اوپر سے آنا یا زمین کے نیچے سے آنا، امت محمدیہ کے لیے یہ نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے۔ لیکن پھر طوفان پہ آندے رہتے ہیں، زلزلے بھی آندے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر امت کو تباہ نہیں کرنا قیامت سے پہلے، نہ آسمان سے پتھر اور اولے برسا کے، نہ زمین کو شک کر کے۔ تھوڑا بہت تو ڈرانا تو ہے نا۔ اب رہ گیا تیسری عذاب کی ایک صورت، لڑائے تم کو ایک فریق سے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ہے، یہ آزمائش ہے کہ بھائی مجاہد بنو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جب دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے، یا اس سے پہلے تم سارا جہاد کا مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ دشمن اگر حملہ نہ بھی کرے تو اگر کسی شہر کے اندر تمہارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ کمزور ہیں، بوڑھے مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس مجاہدین کو بھیج، وہ ہم کو ان ظالم لوگوں سے بچائیں، تو لڑائی کرنی چاہیے۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے ہے، ایک فریق سے لڑا دے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے اور وہ سچ ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو کہہ نہیں ہوں میں تم پر کارساز۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِكُلِّ نَبَإٍ زَجَرٌ، لِكُلِّ نَبَإٍ زَجَرٌ، ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرا ہوا وقت مقرر ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مستقر، ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرا ہوا وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ زَجَرَ، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ زَجَرَ، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ ہاں جی، اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے، مشغول ہوتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ کیا کرتے ہیں بھلا؟ یہ پڑھا چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی۔ مجلس بٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ یار یہ پڑھا چکا ہوں، چلو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، کی کرا، تھوڑی سی توجہ زیادہ کرو۔